اچھا اس میں علامہ صاحب ایک بات میں ایک جملہ آپ کا بڑا مشہور زمانہ جملہ آپ فرماتے ہیں اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب پہلے کامنٹ کیجئے پھر میں سوال کی صورت میں آتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پیری مریدی کرتے تو اس عہد میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، لیکن ہمارے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اچھا اس بات سے کیا میں یہ مراد لوں کہ آپ مرید نہیں کیا کرتے تھے، یا اس بات سے یہ مراد لوں کہ صرف مرید نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جو دیگر کام ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ بہت خوبصورت آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور تقریباً جتنی بھی آپ کی سیرت نکلنے والے قلم اٹھے ہیں انہوں نے اس کو بطور خاص کوٹ کیا ہے، اور یہ گویا کہ آج کے اس دور میں بہت زیادہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ صرف پیری مریدی نہیں کی، آپ کی والی بات، اچھا صرف پیری مریدی نہیں کی، پیری مریدی بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ ظالموں کے ظلم سے بچائیں، ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری شریعت محمدیہ کی ترویج و اشاعت میں لگا دی۔ سبحان تو تعلیم اور تعلم ہو، لوگوں کی داد رسی ہو، خدمت خلق ہو، لوگوں کے باطنی کیفیات کو تبدیل کرنے کے معاملات ہوں، اصل شیخ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں آ کر ایک جو فریاد رس ہے، ایک جو سوالی ہے، وہ اپنی تمام مرادوں کو پالے۔ اچھا وہ ایک جگہ آپ نے فرمایا نا کہ ہر کوئی ایک الگ دروازے سے داخل ہوتا ہے، میں اس روحانی حکم میں خدمت کے دروازے سے داخل ہوا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ محبت کرو اور محبت کرنے والوں کی پیروی کرو، تب تم ان جیسے ہو جاؤ گے اور ان میں مطلب ان کی محبت تم میں جھلکنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل، اس طرح کے کتنے ملفوظات آپ کے ایسے ہیں کہ جو براہ راست جو ہے اصلاح احوال پر ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ اچھا ذرا اسفار کے بارے میں بتائیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف ادوار آئے آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے ایک تو یہ کہ صوفیہ سے آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ بہت رہا، آپ درباروں میں بہت جایا کرتے تھے، اسفار آپ نے بہت کیے، پھر ایک دور آپ کا دیکھیں نا، دو انتہاؤں پہ آپ ہیں، ایک انتہا یہ غربت اور ایک انتہا یہ کہ انتہائی امیری، لیکن توازن یہ کہ سادگی اپنی جگہ برقرار ہے۔ بتائیے۔ جی بالکل، جیسا آپ نے ذکر کیا، آپ کی شخصیت کے یہ دو فیزز جو ہے نا بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دو مختلف ادوار ہیں آپ کی زندگی میں۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ جو 828 سے لے کر 823 تک کے درمیان یہ 5 سال کا عرصہ تقریباً بنتا ہے، 823 سے 828 تک، ہاں 823 سے 828 یہ 5 سال بنتے ہیں۔ اب اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جو امامہ شریف پہنا ہوا ہے وہ اتنا خستہ ہو چکا ہے کہ وہ اتنا گھس گیا ہے کہ وہ باندھنے لگتے ہیں تو گویا ایسے لگتا ہے کہ یہ پھٹ جائے گا۔ اللہ جسم پر جو لباس ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ پیوند پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، اور یہ 5 سال کا عرصہ آپ نے اس کیفیت میں گزارا ہے کہ یہ سوکھی روٹی ہے، پانی کا گلاس ہے، اور اس کے اندر ڈبو کر کھا رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے کہ دن میں ایک وقت میں کھا رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے کہ پاؤں میں نالین نہیں مل رہے، اللہ، لیکن یہ ان تمام کیفیات میں بھی صبر اور رضا زبان پر جاری ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیفیات تبدیل ہو رہی ہیں، احوال تبدیل ہو رہے ہیں، کھیتی باڑی خود شروع کی، خود زراعت اللہ نے نواز دیا، ہاں فارمنگ کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا، زراعت اسٹارٹ کی، اور اس کے ذریعے سے جو برکت آپ کو ملی، اور اس برکت کے نتائج اور ثمرات یہ میسر آئے کہ پھر عبد الرحمن جامی اس انداز میں دیکھ کر خود حیرت میں مبتلا، وہ پھر ساری کیفیات ہمارے سامنے نظر آتی۔ لیکن ان تمام میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی جو ظاہری وضاحت تھی نا لباس کے اعتبار سے، وہ ویسے ہی تواضع کے ساتھ سادگی پر ہی، اس میں کوئی تنوع نہیں آیا، اس میں کوئی تنوع نہیں آیا۔ ہاں وہ پہلے والی کیفیت تو نہیں رہی، لیکن یہ سادگی اسی طرح سے قائم تھی کہ سادہ لباس پہننا، سادہ مقام پر بیٹھنا اٹھنا ہے، لیکن جو جاہ و جلال اور دنیا والوں کے سامنے ایک صاحب علم اور صاحب معرفت کا ہونا چاہیے، اس کو قائم کرنے کے لیے آپ نے پورا انتظام اور اہتمام رکھ کر رکھا تھا کہ کوئی اللہ کے ولیوں کی تنقیص نہ کرے۔ ایک سبب ان کے جاہ و جلال کا یہ بھی تھا کہ جو ولایت کے مراتب پر فائز ہیں، صرف ان کو گوشہ نشین اور خلوت نشین نہ تصور کیا جائے، بلکہ ان کے جو حقیقی معیارات ہیں ان پر ان کو پرکھا جائے۔ اب یہ جو تواضع ہے آپ کی زندگی میں سادگی کا، پھر یہی تواضع دیگر اوصاف میں بھی بدرجہ کمال ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، بتائیے، مہمان نوازی کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی شخص آ جائے، انجانا ہے یا جیسا بھی ہے، خانقاہی نظام کو قائم کی سلسلہ نقشبندی، اور ویسے ہی خانق کے اعتبار سے یعنی معرفت میں بھی گلا گھونٹتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ظاہری جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی عام شخص بھی آ رہا ہے تو ایسی مہمان نوازی کی جا رہی ہے کہ اکثر و بیشتر یہ خاص وصف ہے سلسلہ نقشبندی، خود اپنے ہاتھ سے جو ہے اسے اپنے ہاتھ سے پیش کھانا پیش کر رہے ہیں۔